اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو ہماری بات چل رہی تھی آج کیونکہ ٹیوزڈے یعنی منگل ہے، 3 دن تاریخ ہوتی ہے اور 3 دن درس اخلاق، 3 دن درس اخلاق ہو۔ اور ہمارا درس اخلاق ہے خود سازی، کتاب کا نام ہے خود سازی، کس کی ہے جی؟ آیت اللہ ابراہیم امینی صاحب کی۔ بات ہماری یہ چل رہی تھی کہ کس لیے آئے انبیاء، کس لیے آئے، اس پہ بات چل رہی تھی کہ کس لیے انبیاء آئے، اللہ نے انبیاء کو کیوں بھیجا، تاکہ ہمیں انسان کو خود سازی سکھائیں، اچھے اخلاق اور انسان مکمل کریں۔ یہ بارے میں گفتگو چل رہی تھی کس لیے انبیاء آئے۔ پھر یہ حدیث بات آئی تھی 6 امام کی ایک حدیث کہ آپ نے فرمایا خداوند عالم نے پیغمبروں کو اچھے اخلاق کے لیے منتخب کیا ہے۔ جو شخص بھی اپنے آپ میں اچھے اخلاق موجود پائے تو خداوند عالم کا اس نعمت پر اسے شکریہ کرنا چاہیے کہ میرے اندر اچھے اخلاق آئے ہیں، اور جو شخص اپنے آپ میں اچھے اخلاق سے محروم ہو کہ میرے اندر اچھے اخلاق نہیں ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، تضرع اور زاری کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اچھے اخلاق طلب کرنا چاہیے۔ خوش اخلاقی، اچھا اخلاق نعمت ہے، نعمت ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں سکینہ یوسف کلثوم فاطمہ اور باقی یہ 2 4 6 8 لوگ آپ بیٹھے ہیں۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر بالفرض، یہ بالغرض نہیں ہے، بالفرض ہے، میں بہشت کی امید نہ رکھتا ہوتا، بالفرض فرض ہی مان لیجیے مجھے جنت کی کوئی امید نہیں ہے اور دوزخ کی آگ سے بھی کوئی ڈر نہیں ہے مجھے، ہے کیونکہ انسان بہت سے کیا کرتے ہیں، میں نے بتایا تھا پچھلے ہفتے کہ انسان بہت سے نیک اعمال کس لیے کرتے ہیں، جنت کے شوق میں۔ بہت سے برے کام کیوں چھوڑتے ہیں، جنت کے خوف سے، وہ جہنم کے خوف سے۔ اگر یہ بھی نہ ہوتا پھر بھی یہ بات مناسب تھی کہ اچھے اخلاق کی جستجو کروں، میں اچھا اخلاق ڈھونڈوں، تلاش کروں اچھا اخلاق، کیونکہ اچھے اخلاق جو ہے وہ کامیابی اور سعادت کا راستہ ہے۔ یعنی صرف اس لیے نہیں کہ جنت ملے گی اچھے اخلاق سے اور جہنم سے بچیں گے اس لیے نہیں، یہ نہ بھی ہوتے نا تب بھی اچھا اخلاق، یہ بات مناسب تھی کہ ہم اس کو اچھے اخلاق کو سیکھیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے جب امام معصوم کا نام آتا ہے یا کسی معصوم کا دل میں پڑھ لیا کرو اللہم صلی علی۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کے لحاظ سے کامل ترین مؤمن وہ ہیں جن کے اخلاق بہتر ہوں۔ ایمان کے حساب سے سب سے کامل وہ ہے جن کے اخلاق بہتر ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا آپ نے کہ قیامت کے دن نامہ اعمال میں کوئی چیز حسن خلق سے افضل نہیں رکھی جائے گی۔ جب قیامت کے دن روز حساب، روز جزا، اعمال انسانوں کے تولے جائیں گے، ناپے جائیں گے، دیکھے جائیں گے کون کیا لایا ہے، تو اس اعمال نامے میں حسن اخلاق سے افضل کوئی چیز نہیں ہوگی۔ سب سے وزنی چیز کیا ہوگی؟ حسن خلق۔ ایک انسان ہے واجبات بھی سارے ادا کرتا ہے، حرام بھی چھوڑتا ہے، غریبوں کی مدد بھی کرتا ہے، دنیا سے خوش ہے، دنیا کے ساتھ اچھے کام کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن بد اخلاق ہے۔ گھر جاتا ہے تو گھر والے ڈرتے ہیں، باہر جاتا ہے تو آفس وغیرہ میں تو اس کے نیچے والے اس سے ڈرتے ہیں، تو وہ ایمان کے حساب سے کامل نہیں ہے۔ ایک شخص ہے جو حرام کاموں سے بچتا ہے، نیک کام ضرورت بھر کر لیتا ہے لیکن نہیں اتنے نہیں کر پاتا، واجبات انجام دیتا ہے لیکن وہ با اخلاق ہے، تو اس کا
وزنی ہے حساب، یعنی کیا مطلب اس کا نامہ اعمال افضل ہوگا کیونکہ وہ خوش اخلاق ہے. سمجھ رہی ہیں سکینہ؟ جی آقا. اور ہمارے اندر بھی یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم یہ نہ دیکھیں کہ کون کتنا بڑا ہے. ہمارے ہاں بڑا پیسہ ان چیزوں سے نہیں ہونا چاہیے، ہماری نگاہوں میں بڑا حسن اخلاق سے ہونا چاہیے. آپ باہر جائیں گے، خاص کر کے میں نے ایران میں یہ برنامہ دیکھا ہے کہ آپ پڑھائی میں ہیں کتنے 20، یعنی کیا مطلب 95% نمبر لاتے ہیں، ہائی فائی ہیں آپ پڑھائی میں، لیکن آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے. اور اگر ایسی کچھ شکایتیں آتی رہیں تو آپ کو نکالنے میں کوئی ان کا دل نہیں دکھے گا، فوراً نکال دیں گے، خارجہ کر دیں گے آپ کا. لیکن آپ پڑھائی میں جو ہے اتنے ہائی فائی نہیں ہیں، بس متوسط ہیں، لیکن اخلاق میں بہت اچھے ہیں. پڑھائی میں کچھ بار فیل بھی ہوتے رہیں گے نا، وہ آپ کو خارجہ نہیں کریں گے. وہ کہ آپ بھائی اچھے کاموں میں شرکت کرتے ہیں، نماز روزے کے پابند ہیں، جو سب برنامے اسکول کے مدرسے کے ہوتے ہیں اس میں شریک رہتے ہیں، لباس اچھا پہنتے ہیں، ٹھیک ٹھاک اپنے صورت شکل کا دھیان رکھتے ہیں، مطلب الٹے سیدھے نہیں رہتے، اچھی چوروں کی طرح ایسے نہیں رہتے، تو ان کو پڑھائی میں بھلے تھوڑے سے کمزور ہوں لیکن نہیں کچھ کہیں گے. لیکن ایک انسان کیا ہے، کلاس سے چھٹی بھی مارتا رہتا ہے، اور بال رکھے ہوئے ہیں مجنوؤں کی طرح، داڑھی رکھتا ہے چیچوروں کی طرح، کپڑے پہنتا ہے ایران میں مثلا جیسے پینٹ شرٹ پہن سکتے ہو تو جینس پہنے پھرتا ہے، مثلا غلط سنگتوں میں مجلس ہو یا کچھ پروگرام مدرسے میں ہوتا ہے تو حاضر نہیں ملتا، ادھر سے ادھر رہتا ہے، لیکن پڑھائی میں ہائی فائی ہے وہ، تو اس کو نکالنے میں دیر نہیں کریں گے، وہ اسے نکالنے میں جی، اس لیے کہ پڑھائی دیکھیے، جبکہ ہر کوئی پڑھائی کرتا ہے، دیکھیے پڑھائی آتے آتے آ سکتی ہے، لیکن اخلاق اگر نہیں آ رہا ہے تو آپ کسی کام کے نہیں ہیں. ایک بد اخلاق پڑھا لکھا کسی کام کا نہیں ہے معاشرے کے لیے. ایک بد نظم جس کے اندر نہ نظم و ضبط ہے، نہ وہ کسی ایسا ہے بے لاپرواہ ہے، وہ پڑھائی میں کتنا ہی اچھا ہو وہ معاشرے کو نقصان پہنچا سکتا ہے، فائدہ نہیں. لیکن ایک آدمی ہے وہ بااخلاق ہے تو اس کا تو چلنا بھی انسان کی تربیت کر سکتا ہے. ہمارے ایک استاد تھے، وہ یہ کہتے تھے آپ امامہ ابا قبا پہن کے بغیر وجہ کے بھی بازاروں میں جایا کرو، کیونکہ بہت سے کام لوگ تو آپ کو دیکھ کے کہ بھائی ایک مولانا جا رہے ہیں تو شرافت سے ہو جاتے ہیں، سب دیکھ کے، لباس دیکھ کے. اس سے بھی یہ بھی ایک طریقہ ہے، تو کم سے کم جتنی دیر ہم وہاں سے نکلتے ہیں اتنی دیر تو لوگ لحاظ کریں گے. اس لیے تو یہ سب سے بہترین چیز ہے خوش اخلاقی، حسن. دیکھیے کتنی اہمیت ہے، اتنی اہمیت ہے کہ انبیاء کی بعثت کا مقصد ہی یہ بتا دیا ہے. انبیاء کی بعثت، انبیاء کو جو بھیجا گیا ہے کس لیے؟ دیکھیے یہ مکارم الاخلاق، تاکہ اخلاق کو مکمل کر سکے. ایک آدمی رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا رسول اللہ دین کیا ہے؟ دین آپ کیا سمجھ رہے ہیں دین؟ آپ سوچیں گے جیسے آپ سے کہا جائے دین کیا ہے تو آپ کے سمجھ میں آئے گا نماز روزہ حج زکوٰۃ خون جہاد، اور یہ نہ کرو یہ نہ کرو وہ نہ کرو یوں نہ کرو وہ نہ کرو، کتنی چیزیں پوری شریعت آ جائے گی. لیکن جب رسول سے پوچھا دین کیا ہے؟ حسن خلق. حسن خلق یعنی پورا دین حسن خلق. وہ آدمی اٹھا اور آپ کے دائیں جانب آیا، دائیں طرف، اور عرض کی، پھر اب وہاں سے اٹھا سامنے سے، اب دائیں طرف آ کے کھڑا ہو گیا، پھر کہہ رہا کہ دین کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا حسن خلق، یعنی اچھا اخلاق. پھر وہ گیا اور آپ کی بائیں طرف چلا گیا، بائیں جانب پلٹ آیا اور عرض کی، پھر دوبارہ پوچھا یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ تو آپ نے اس کی طرف نگاہ کی اور فرمایا کیا تو نہیں سمجھتا کہ دین یہ ہے کہ تو غصہ نہ کرے، دین یہ ہے کہ تو غصہ نہ کرے، یہی تو دین ہے. اسلام کو اخلاق کے بارے میں خاص توجہ ہے، اسلام کو اخلاق کے بارے میں خاص توجہ دی ہے اسلام نے. اسی لیے قرآن مجید میں اخلاق کے بارے میں احکام کی نسبت زیادہ آیات قرآنی وارد ہوئی ہیں. احکام سے زیادہ آیتیں کس بارے میں ہیں؟ اخلاق کے بارے میں. یہاں تک کہ قرآن کے قصوں میں بھی غرض اخلاقی موجود ہے. جتنے بھی قصے ہیں انبیاء ما سلف کے یا پرانی امتوں کے جتنے بھی واقعات ہیں قرآن میں، ان میں کیا ہے؟ اخلاقی غرض موجود ہے. تمہیں احادیث میں اخلاق کے بارے میں ہزاروں حدیثیں ملیں گی اخلاق کے بارے میں.
اگر دوسرے موضوعات سے زیادہ حدیثیں نہ بھی ہوئیں تو ان سے کم بھی نہیں ہیں. دوسرے موضوعات سے اگر حدیثیں کم نہ زیادہ نہ بھی ہوں تو کم بھی نہیں ہیں، اتنی ہیں حدیثیں اخلاق کے بارے میں. دیکھیے آپ اخلاق کے بارے میں ثواب بیان ہوا ہے، خوشخبریاں جو ذکر ہوئی ہیں وہ دوسرے اعمال کے ثواب سے کم تر نہیں ہیں. اور برے اخلاق سے ڈرانا جو روایتوں میں ڈرایا گیا ہے برے اخلاق سے، اور سزائیں جو بیان ہوئی ہیں وہ دوسرے اعمال سے کم تر نہیں ہیں اور گناہوں کی سے. اس لیے اسلام کی بنیاد اخلاقیات پر اسلام کی بنیاد ہی اخلاقیات پر ہے. بھائی رسول خدا نے نبوت کا اعلان تو 40 سال کی عمر میں کیا تھا. اس سے پہلے عزت کرتے تھے نہیں کرتے تھے دشمن بھی، یعنی جو مسلمان نہیں تھے وہ بھی عزت کرتے تھے نہیں کرتے تھے. اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے، سچے تھے، امین کہتے تھے، صادق کہتے تھے، با اخلاق تھے. سب کچھ تھا نہیں تھا؟ کیونکہ ایک بد اخلاق اچھی بات کہے اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اور ایک اچھا اخلاق والا ہے وہ بہت کچھ کر سکتا ہے. اچھا اخلاق سکینہ آپ بول نہیں رہی ہیں؟ جی آبا. ایک اچھا اخلاق بہت کچھ. مناسب نہیں، دیکھیے مناسب نہیں کہ اسے دین کے احکام میں دوسرا درجہ دیا جائے کہ بھائی اخلاق میں دین کے دو دوسرے درجے کا ہے یہ نہیں، اور دینداروں کے لیے آرائش اور خوبصورتی کا درجہ دیا جائے. دینداروں کے لیے آرائش اور خوبصورتی کا درجہ. اگر احکام میں امر اور نہیں ہے، احکامات جتنے بھی ہیں اس میں امر اوامر ہے یا نواہی، یعنی حکم دیا گیا یہ انجام دیجیے یا روکا گیا کہ یہ کام نہ کیجیے، تو اخلاق میں بھی امر و نہیں موجود ہیں. اخلاق میں بھی امر و نہیں موجود ہیں. کیسے اخلاق سے پیش آئیے، اس طریقے سے پیش آئیے. اور اگر احکام میں تشویق ہے کہ اگر نماز پڑھو گے تو یہ ملے گا، یہ روزہ رکھو گے تو یہ ملے گا، یوں کرو گے تو یہ ہوگا، یوں کرو گے تو اچھی ملے گا، اور تخویف ہے اس میں ڈرایا گیا ہے کہ اگر نماز نہیں پڑھو گے تو یہ ہوگا، جو نماز کو ہلکا سمجھے گا وہ کافر ہے، اور فلانا ثواب اور عقاب اس میں بیان ہوا ہے، اور جزا اور سزا اس میں موجود ہے. تو اخلاق میں بھی یہ سب چیزیں موجود ہیں کہ اگر اچھا اخلاق ہوگا تو آپ کو یہ ملے گا، یہ ملے گا، اور اگر برا اخلاق ہوگا تو سب سے زیادہ فشار عقاب بد اخلاق کو ہوگا. سامنے کی ایک بات تو سن لو، کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو اگر بد اخلاق ہے تو فشار عقاب بہت سخت ہے. یاد ہے ایک واقعہ سنا ہے معاذ بن جبل کے نام سے؟ ایک واقعہ معاذ بن جبل یا کوئی واقعہ تھا اگر میں اشتباہ نہیں کر رہا ہوں تو. جی آبا معاذ بن جبل کا ہی ہے. ہاں، کہ جب اس کا بہت اچھے صحابی تھے، سب کچھ تھا، جب انتقال ہوا تو رسول نے اس کے لیے خاص دعا کی. کیونکہ گھر والوں کے ساتھ ان کا اخلاق اچھا نہیں تھا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی اور اچھے اخلاق اور برے اخلاق میں بھی خاص کر کے گھر والوں پہ زیادہ توجہ دی گئی ہے کہ ایسا انسان کہ جو گھر میں جائے تو گھر والے یہ سوچے کہ یار یہ کب جائے گا یہاں سے، اور باہر دوستوں یا کہیں اور جائے تو سب کہیں کہ یار یہ کہاں سے کب ہٹے گا یہاں سے. تو ایسے شخص کا فشار قبر بہت زیادہ سخت ہوگا، بہت زیادہ سخت ہوگا. اور زمانہ ایسا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو گالی گلوچ کرنے کو فخر سمجھتے ہیں. بہن بھائیوں پہ یا اولاد پہ یا بیوی پہ سختی سے رہنا فخر سمجھتے ہیں. بھائی میں تو دبا کے رکھتا ہوں اپنی بیوی کو، بولنے مجال نہیں ہے جو میرے سامنے بول جائے. یہ فخر ہے، یہ شرم کی بات ہے. ایسے انسان کا فشار قبر بہت خطرناک ہوگا. پس احکام شرعی اور اخلاق میں کون سا فرق موجود ہے؟ کوئی فرق دکھائی دیا آپ کو؟ کچھ نہیں. احکام کا بھی میں اور اخلاق میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا. اگر ہم سعادت اور کمال کے طالب ہیں، اگر ہمیں سعادت اور کمال چاہیے تو اخلاقیات سے لاپرواہی نہیں برت سکتے ہم. کوئی پتہ لگا بھائی ہم تو احکامات پہ عمل کر لیں گے، احکام پر وہی کافی ہے. نہیں، ہم لاپرواہی اخلاق میں نہیں برت سکتے. یہ بھی اتنا ہی اہم ہے. ہم اخلاقی واجبات کو اس بہانے سے، یہ بہانہ لے کر کہ یہ اخلاقی واجبات ہیں، یہ سوچ کر ترک کر دیں، اور اخلاقی محرمات کو اس بنا پر کہ یہ اخلاقی تو محرمات ہیں بجا لو، کوئی بات نہیں ہے. نہیں، اگر نماز واجب ہے اور اس کا ترک کرنا حرام ہے اور سزا کا سبب بنتا ہے نماز کو چھوڑنا، تو عہد کا وفا کرنا بھی واجب ہے. کسی سے اگر آپ نے وعدہ کیا ہے تو اس کا پورا کرنا واجب ہے، اور خلاف وعدہ حرام ہے، وعدے کی برخلاف حرام ہے، اور اس پر بھی سزا ہوگی. بس دونوں میں کیا فرق ہے؟
بھائی نماز پڑھنا واجب ہے، چھوڑنا حرام ہے، جہنم میں جاؤ گے. ایسی وعدہ وفا کرنا ہے. اخلاقیات میں دیکھ لو، جیسے نماز پڑھنا واجب اور نماز چھوڑنا حرام ہے، ایسے ہی غیبت کرنا حرام ہے. غیبت کرنا حرام ہے. اور کتنی سخت سزائیں ہیں. تعبیرات دیکھیے غیبت کے بارے میں کیسی کیسی آئی ہیں. اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے جیسا. مردہ کا تو انسان جانور کا بھی گوشت نہیں کھاتا. بھائی مردہ کا تو انسان جس جانور کا مستقل گوشت کھا رہا ہے اگر وہ مردہ ہو تو مردار کا تو اس کا بھی نہ کھاتا. انسان تو بہت دور کی بات ہے. اور آپ یہ سوچیں گے کہ یار یہ بس ایسے ہی کہہ دیا ہوگا مردار بھائی کے گوشت کھانے جیسا. نہیں، روایات میں ہے روز محشر اس سے کہا جائے گا کہ کھا اس کا گوشت. اور اس کا جو برزخی شکل ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی غیبت کر رہا ہے تو گوشت کھا رہا ہے، اسے اپنی شکل جو لوگ عارف ہیں وہ دیکھیں گے تو یہی دکھے گی. اب سوچئے کہ کیسا لگے گا گوشت مردار کا، وہ بھی اپنے بھائی کا، انسان کا. تو بتائیے کیا کمی ہے اس میں؟ احکام میں اور اخلاق میں کوئی فرق ہے؟ واقعی جیسے جھوٹ، جیسے نماز روزہ واجب ہے ایسے ہی سچ بولنا واجب ہے. جیسے ان کو چھوڑنا حرام ہے ایسے جھوٹ بولنا حرام ہے. واقعی. اور دیکھیں کمال دیکھیے، اگر میں ایک وجہ سے کہوں تو بعض مقامات پر یہ زیادہ اہم ہے. آپ کہیں گے یہ آپ اتنا بڑا جملہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ آپ نماز چھوڑیے، معاملہ کس کے بیچ میں ہے؟ آپ کے اور اللہ کے نا. سکینہ آپ نے نماز چھوڑی، نعوذ باللہ مثلا خدا نہ کرے نماز چھوڑی، تو معاملہ کس کے بیچ میں ہے؟ آپ کے اور آپ کا اللہ کے. آپ نے توبہ کی، اللہ نے معاف کر دیا. اللہ تو غفور الرحیم ہے نا، اللہ معاف کر دے. لیکن آپ نے غیبت کی، اللہ معاف کر دے گا؟ روایات میں ہے کہ اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. آپ یہ مت سوچنا کہ اللہ کیا اس کا مطلب قادر نہیں ہے. آپ تو اللہ کو کمزور بنا دیا آپ نے، نعوذ باللہ. اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، ہم نے پڑھا ہے. نہیں، جب تک یہ اللہ بھی دوسرے مومن کا اتنا احترام کرتا ہے کہ اس کے خلاف کیے ہوئے گناہ کو وہ خود بھی معاف نہیں کرے گا جب تک وہ معاف نہ کر دے. تو بتاؤ ہے ایک طرح سے غیبت کا زیادہ وہ ہو گئی نہیں ہو گئی ایک طرح سے کہ بھائی آپ نے واجب چھوڑا، کوئی سا روزہ نہیں رکھا، نماز نہیں پڑھی، تو یہ آپ کے اور آپ کے اللہ کے بیچ میں ہے معاملہ. لیکن غیبت تو جب تک معاف نہیں کرے گا اللہ جب تک وہ جس کی ہے وہ نہ معاف کر دے. اور یہ خالی دنیا میں نہیں، قیامت میں بھی ایسے ہی ہونے والا ہے. اور یہاں تو انسان معافی مانگ سکتا ہے، آپ کے پاس ہمارے پاس موقع ہے معافی مانگ لیں. قیامت میں تو آپ کو اعمال ہی دینے پڑیں گے، کیونکہ وہاں تو ایسا کوئی چانس ہے نہیں کہ یہاں پہ کچھ کر سکیں. وہاں تو یا تو معافی مانگیے، اس نے معاف کر دیا تو ٹھیک، معاف نہیں کیا تو جو مانگے گا وہ دینا پڑے گا. اور وہاں پہ تو مانگنے کی سب سے اچھی چیز یہی ہے کہ بھائی اس ٹائم تو روزے محشر ہے، میرے اعمال جو ہیں وہ نیک چاہیے مجھے نیک اعمال دے، ورنہ تو بتائیے کیا بچے گا؟ ایسا بچے گا جیسے انسان دنیا میں مثال پڑھی آپ نے، جب انسان بڑی تجارت کرتا ہے تو دیوالیہ نکل جاتا ہے اس کا. جب دیوالیہ نکلتا ہے، لفظ سنا ہے دیوالیہ نکل گیا اس کمپنی کا، یعنی بالکل سب کچھ لٹ گیا، سب ختم، ڈوب گئی کمپنی. قیامت میں ایسا ہی ہوگا کہ جب کہیں گے نا کہ بھائی لاؤ جب میرے عمل کہاں ہے اس میں نیک، کہاں گئے؟ دیوالیہ نکل گیا وہاں. یہاں جب دیوالیہ نکلتا ہے کسی کمپنی کا یا کسی کا تو یہاں پہ سنبھلنے کے چانس ہیں، وہ دوبارہ محنت کر کے کما لے گا. لیکن وہاں جب دیوالیہ ہوگا نا بس رہ گیا خالی وہاں. تو دیکھیے یہ اخلاقیات کتنے اہم ہیں. واقعی متدین اور سعادت مند وہ انسان ہے جو احکام شریعہ الہی تکلیف یعنی ذمہ داریوں کا پابند ہو اور اخلاقیات کا بھی ساتھ ساتھ پابند ہو. بلکہ سعادت اور کمال معنوی کمال اور معنوی اور نفسانی کمال میں اخلاقیات بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. دیکھیے جیسا کہ بعد میں ذکر کریں گے. اب ہے بزرگ شناسی یعنی خود سازی، یعنی اپنے آپ کو پہچاننا اور سنوارنا. یہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد وعلیہ الطاہرین. اللہم صلی